الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شخص شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ بے شک وہ اسے بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دے گا۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فروری کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے بسنت اور اس جیسے تہواروں کے ذریعے سے مسلمانوں کی ثقافت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ افراتفری اور جنسی بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور تفریح کے نام پر قومی وقار اور معیشت کو غیروں کے پاس گروی رکھ دیا گیا ہے۔ آج روشن خیالی اور جدیدیت کے نام پر ان روایات اور رسوم کو ہماری ثقافت اور کلچر کا حصہ بنایا جا رہا ہے، جو اسلامی اور ملی روایات کے سراسر منافی ہے۔ اسی موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ ویلنٹائن ڈیز کے نام پر یہ مجلسیں سیریز کی شکل میں، مختلف مجلسوں کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں کہ آئندہ کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس بروقت پہنچ سکے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، اسلام صرف ایک مذہبی نہیں بلکہ کامل اور مکمل طرز حیات ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونے کے ساتھ یہ اعتراف بھی ہے کہ اسلام کے ماننے والے اپنی اصل شناخت کھو بیٹھے۔ ہمارا میڈیا سیکولر تہذیب کا پرچار کر رہا ہے اور ہماری نوجوان نسل کی اکثریت دین کی بنیادی تعلیمات، آداب اور شعائر سے ناآشنا ہے۔ ہم نے اپنا دستور زندگی اور دستور حیات کو بھول کر کے مغرب کے باطل نظریات کو قبول کر لیا ہے، جو محض دنیا کی ہوس اور ہرس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے سال میں 2 تہوار اور 2 عیدیں عطا کی ہیں، اور ان تہواروں کی ادائیگی کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، مگر ہم نے اپنے
زندہ تہذیب کو چھوڑ کر کے اس قوم کی دم توڑتی تہذیب کو سینے سے لگا لیا ہے، جو مہذب ہونے کے دعوے دار تو ضرور ہیں لیکن شائستگی کا عنصر ان کے اندر نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا تشخص اور اپنی پہچان کو برقرار رکھیں اور مغرب کی اندھا دھند تقلید کے پیچھے نہ بھاگیں۔ ہمارے ہاں بسنت اور ویلنٹائن ڈے اس طرح منائے جانے لگے کہ شاید ہندو اور انگریزوں کی ہاں بھی اس طریقے سے نہ منائے جاتے ہوں۔ آج جب کہ ہماری اکثریت بھی اس بات سے ناواقف ہے کہ ان تہواروں کو منائے جانے کی کیا وجوہات ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے زبانی دعوے دار تک یہ نہیں جانتے کہ لا علمی کے اندر ہم کتنے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں بریڈ کے نام پر، ایک ایسے ملک میں جہاں نصف سے زائد آبادی کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، بھوک مٹانے کے لیے روٹی نہیں ہے اور سر چھپانے کے لیے مکان نہیں ہے۔ کیا پاکستان جیسے غریب اور افلاس زدہ اور قرضوں میں جکڑے ہوئے ملک کو اس قسم کی فضولیات جو ہے وہ زیب دیتی ہیں، اور پھر زیب و آرائش میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت لے جانے کی کوشش، یہ کس تہذیب اور کون سی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے؟ ویلنٹائن ڈے چند سال قبل تک ہمارے ملک کی اکثریت اس نام سے واقف نہیں تھی۔ یہ عیاشیوں کا واہیات دن صرف لبرل طبقے میں منایا جاتا تھا جو اسلام سے ناواقف اور مغرب اور ہندو تہذیب کی دلدادہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دن صرف اور صرف نوجوان نسل کو ناجائز تعلقات پر راغب کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ہمارا میڈیا اس کا پرچار کر کے اسلامی تہذیب اور اقدار کا جنازہ نکال رہا ہے۔ فضول اور لغو قسم کے اشتہارات اور ذومانہ جملے اشتہارات کے ذریعے سے ہوٹنگ اور دیگر لغو کاموں پر اکسانا، یہ انتہائی گھناؤنا فعل ہے جو ہمارا میڈیا کر رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آخر ہم کس قوم کے ہیں، کس قسم کے ہم لوگ ہیں کہ جو بغیر سوچے سمجھے ہر جائز و ناجائز کو قبول کر لیتے ہیں اور نہ حقائق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مالک الملک نے سچ فرمایا ہے، اگر ہماری بصیرت کام کرتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کے کلام کی سچائی روزمرہ کے واقعات سے ہم پر منکشف ہو سکتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم بھی قرآن مجید میں گزشتہ اقوام کے واقعات کو اساطیر الاولین یعنی اگلوں کے قصے اور کہانیاں سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ جو کچھ ان اقوام کے ساتھ گزر چکا، جس طرح وہ قومیں برباد ہوئیں، تباہ کر دی گئیں، وہ ہمارے ساتھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، اگلوں کی کہانی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب ہم کسی بستی والے کو ہلاک کرتے ہیں تو جو صاحب ثروت، مالدار، اثر و رسول رکھنے والے طبقات ہوتے ہیں ان کو چھوٹ دے دیتے ہیں کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، تو پھر اس کے بارے میں قول حق بن کر کے سامنے آتا ہے اور وہ بستی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو اس تہوار کو منانے میں
ایلیٹ طبقہ جو ہے وہ پیش ہے۔ کیا کبھی ہمارا دھیان اس طرف بھی گیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح ہلاکت سے دوچار ہو سکتے ہیں جس طرح کے ہلاکت کا سامنا گزشتہ اقوام کو کرنا پڑا؟ ہم تو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم امت محمدی کے افراد ہیں، بس ہم تو بخشائیں ہیں، اللہ کا عذاب ہم پر کس طرح نازل ہو سکتا ہے؟ ہمارا رویہ ٹھیک اس یہود قوم کی طرح ہے کہ جس کا دعویٰ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، آگ جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، صرف گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ جو ہے وہ چھونے والی نہیں ہے۔ ان کے اس دعوے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے چہیتے ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو پھر تمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کر کے دکھلاؤ اگر تم اپنے اس قول کے اندر سچے ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کے اوپر تبصرہ کیا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی انہیں عزیز ہے، انہیں پیاری ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو کوئی وحی آتی نہیں ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، لہٰذا ہمیں اس قسم کے کسی قسم کا چیلنج کا سامنا نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ بے حیا باش و ہرچ خواہی کن، کہ بے حیا بن جاؤ، بے حیائی پر کمر بستہ ہو جاؤ، اور پھر جو تمہارے جی کے اندر چاہے کرتے پھرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو۔ ہم اس حدیث کے مصداق ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم قرآن اور حدیث نہیں بلکہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جب عقلیں مسخ ہو جائیں اور معدہ روح پر غالب آ جائے، نفسانی خواہشیں انسانی قدروں کو پامال کر دیں، شہوتوں کی بندگی ہونے لگے، اور سفلی اور نچلی مقاصد و کھیل کود کو مقصد زندگی بنا لیا جائے، انسان خود ہی اپنی تباہی پر کمر بستہ ہو جائے، تو پھر حلال اور حرام کے پیمانے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جائز ناجائز کی تمیز اٹھ جاتی ہے، اور سمجھانے والوں سے پھر چڑ آتی ہے، وہ ان کے سامنے جو دردمندانہ التجائیں کرتے ہیں وہ انہیں وقت کی راگنی معلوم ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت رسول کا واسطہ دینے میں ذاتی مفاد اور دقیانوسیت کے طعنے دیے جانے لگتے ہیں۔ یہود اور حنود کے تہوار میں ہماری دلچسپی جو ہے وہ شاہد ہے کہ ہم اسلام سے منہ موڑ چکے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم قیام پاکستان کے مقصد کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، ایسے ہی آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات سے بھی ہم عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام میں کسی بھی اجنبی اور غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ شیطان لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے اور حرام میں مبتلا کرنے کا بڑا خواہش مند ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کی تابعداری مت کرو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، فرمایا جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرتا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان تو اسے بے حیائی اور برے کاموں کی تعلیم دے گا۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے،
شیطان جن ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے آدمی کو برائی میں مبتلا کرتا ہے ان میں سے غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا بھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بند کیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان۔ فرمایا جب بھی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ضرور ہوتا ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه رجل او اثنان۔ فرمایا آج کے بعد کوئی آدمی خاوند کی غیر حاضری میں اس کی عورت کے پاس اکیلا نہ جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہونے چاہیے۔ اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روح سے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں قرار دیا کہ وہ گھر میں جائے، کمرے میں یا گاڑی وغیرہ میں کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھے، چاہے وہ غیر محرم عورت اس کی بھابھی ہو یا خادمہ ہو یا کوئی مریضہ ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھے، فرمایا یہ حرام ہے۔ پھر ایسے میں کسی اجنبی عورت کو یا کسی بھی مسلمان کی بہن کو، بیٹی کو اپنی محبوبہ قرار دیتے ہوئے پھول پیش کرنا، انہیں ویلنٹائن ڈے کے کارڈ دینا، کیا یہ اسلامی روایات سے بغاوت نہیں ہے؟ لیکن باوجود منفی نتائج کہ ہم اس غیر اخلاقی اور حیا باختہ تہذیب کے تعاقب میں یوں دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی روایات کا ذرا سا بھی پاس نہیں ہے، نہ گزشتہ عبرتناک مناظر کی طرف ہماری نظر ہے جو قوموں کے ساتھ ہوا۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کسی بھی لڑکی کا الگ لڑکے سے ملنا، اسے پھول پیش کرنا، کسی لڑکی کا لڑکے کے ساتھ یا کسی لڑکے کا لڑکی کے ساتھ ملاقات کرنا، اسے کارڈ دینا، اسے گفٹ دینا، اسے دیگر تحفے تحائف پیش کرنا اور ان تحائف کا تبادلہ کرنا، مل جل کر کے بیٹھنا، مصافحہ کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے سیر و سیاحت کرنا، یہ سب کا سب اسلام کے ساتھ کھلم کھلا بغاوت پر مبنی ہے۔ اسلام میں غیر محرم عورتوں کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے۔ ویلنٹائن ڈے بعض ان معاشی عادات اور رسوم اور رواج میں سے ہے جو شریعت اسلامیہ سے تجاوز کر گئی ہیں اور سراسر بغاوت پر مبنی ہے، اور بعض باطل رسوم اور رواج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس قدر غالب ہیں کہ اگر آپ کسی کو شرعی احکام بتائیں، اس کے سامنے اتمام حجت کے طور پر دلیل بھی پیش کر دیں تو وہ آپ پر قدامت پرستی کا اور شر پسندی کا اور قطع رحمی کا طعنہ دے گا، لوگوں کی صاف ستھری نیتوں پر شک وغیرہ کرنے کا الزام لگائے گا کہ تم لوگ جو ہے لوگوں کی نیتوں کے اوپر شک کرتے ہو۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کسی کو بھی آپ منع کریں کہ بھائی یہ مغربی اور خالص عیسائی تہوار ہے، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عیسائی تہوار منائے، کسی ماں اور بہن اور بیٹی کو یوں محبت کا اظہار کے لیے پھول پیش کرے تو وہ آپ کو قدامت پسند کا طعنہ دے گا۔ موجودہ معاشرہ میں ایک بیماری جو ہے وہ کزن کے روپ میں بھی سرایت کر چکی ہے۔ ایسے مواقع پر کسی غیر شرعی امور میں آپ کسی کو منع کریں تو جواب ہوگا کہ لو جی وہ تو میرا کزن ہے، میری کزن ہے۔ اب تو کزن سے محبت کرنا، چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، خالہ زاد، مامو زاد، بھائی، بھابھی، چچا کی بیوی مصافحہ کرنا، ان کے ساتھ الگ تھلگ بیٹھ کر
بات چیت کرنا یہ تو پانی پینے سے بھی زیادہ آسان اور عام ہو گیا۔ اگر لوگ بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں تو شریعت میں یہ معاملہ اس قدر خطرناک ہے کہ لوگ اس سے پیدا ہونے والے سنگین معاشرتی حادثات سے آگاہ ہوں تو کبھی بھی اس کا ارتکاب نہ کریں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَأَن يُطِعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمَسَّ امْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ۔ فرمایا تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کی سلاخ کا نشانہ باندھ کر کے مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ ہاتھ کا زنا شمار ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا العینان تزنیان والیدان تزنیان والرجلان تزنیان والفرج یزنی۔ فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے۔ کیا کسی کا دل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لا اصافح النساء، میں غیر محرم عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لا امس ایدی النساء، میں اجنبی عورتوں کے ہاتھ نہیں چھوتا۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ولا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدا امرأة قط غیر انہ یبایعہن بالکلام۔ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ نے کبھی کسی غیر محرم عورت کا ہاتھ نہیں چھوا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت بھی کرتے تھے تو زبانی ان سے بیعت لیتے تھے، ہاتھ ملا کر کے بیعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی عورت سے نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اسلام کی کھلم کھلا بغاوت پر اترے ہوئے ہیں، غیر محرم عورتوں سے سر عام ملتے ہیں اور پھر اپنی اولادوں کو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اسلام نے ایسے تمام راستوں کو بند کیا ہے کہ جن کے ذریعے سے کسی بھی قسم کی کوئی فحاشی اور عریانی پھیلنے کا خدشہ ہو۔ سفر، حضر، خوشی، غمی، رات دن میں ملنے کا طریقہ اسلام نے واضح کیا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ دنیا میں عریانی اور فحاشی جو ہے یہ عام ہو جائے اور دنیا فساد کا مرکز بن جائے۔ اس لیے شیطان ہر وہ حربہ آزماتا ہے اپنے چیلوں کے ذریعے سے کہ فحاشی اور عریانی جو ہے اس کو پھیلانے کا موقع فراہم ہو جائے۔ لیکن شیطان فحاشی اور عریانی کے فروغ کے لیے جتنی تگ و دو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس سے بھی بڑھ کر باریک بینی سے اس سے باز آنے کی تلقین فرماتے ہیں کہ کہیں اس کے ماننے والے شیطان کے پرفریب جال کے اندر پھنس نہ جائیں۔ مثال کے طور پر شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار صنف نازک عورت بنتی ہے۔ وہ عورت کو اس روپ میں لاتا ہے کہ وہ فحاشی کے فروغ کا سبب بنتی ہے، لیکن اسلام جیسے سچے اور خالص مذہب نے عورت کو ایسے تمام افعال اور اقوال سے باز رہنے کی پہلے اسے تلقین فرمائی کہ جس کے ذریعے سے کسی بھی قسم کی فحاشی اور عریانی کے پھیلنے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ اسلام نے عورت کو چادر اور چار دیواری کی صورت میں تحفظ دیتے ہوئے حکم فرمایا ہے کہ کوئی عورت جب بھی اپنے گھر سے باہر قدم رکھے تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، تاکہ کسی بھی وقت وہ راہ راست سے پھسل کر شیطان کے جال کے اندر نہ پھنس جائے۔ اسلام نے تو برائی کے ہر راستے پر بند باندھ دیا تاکہ معاشرے کے اندر برائی اور فحاشی ممکن نہ ہو۔
یہاں تک کہ مسلمان عورت کو اپنے محرم کے بغیر سفر کرنا بھی ممنوع اور قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ حدیث ہر قسم کے سفر پر، یہاں تک کہ حج کے سفر پر بھی اپنی عمومیت کے اعتبار سے شامل ہے کہ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، فرمایا کہ یہ فاسق اور فاجر قسم کے لوگوں کو اس کے متعلق شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عورت فطری طور پر کمزور ہونے کے سبب بے آبرو ہو جاتی ہے، اور اگر بے آبرو نہیں بھی ہوتی تو کم از کم اس کی عزت کے اوپر، اس کی شرافت کے اوپر دھبا جو ہے وہ ضرور لگ جاتا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ محرم کے بغیر نہ نکلے، ابوہا او ابنہا او اخوہا او ذو محرم منہا، اس عورت کا باپ، اس عورت کا بیٹا، اس کا خاوند، اس کا بھائی، یا کوئی محرم جس کا عورت سے نکاح حرام ہو، وہ سفر بھی اس کے ساتھ جا سکتا ہے۔ میں جس طرح یہ لازم ہے کہ عورت اپنے محرم کے بغیر سفر پر نہ نکلے، اسی طرح اسلام کے امن اور سلامتی والے معاشرے کے لیے یہ بھی لازم قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی زن و فرد اگر گھر سے نکلتے ہیں تو کسی کی طرف جان بوجھ کر کے نہ دیکھیں، غیر محرم کی طرف جان بوجھ کر عمدن دیکھنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نور میں ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ میرے محبوب مسلمان مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے باخبر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا حرام اشیاء کی طرف دیکھنا ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی غیر محرم مردوں کو غلط نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، میرے محبوب آپ ایماندار عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ہمارے ہاں نگاہوں کو نیچا رکھنا تو دور کی بات ہے، فیشن اور رواج کے نام پر ایسے ہتھ کنڈے عام ہیں کہ عورتیں کپڑوں میں ہوتے ہوئے بھی بے لباس نظر آتی ہیں، اور مرد ہیں کہ شرم و حیا سے عاری معلوم ہوتے ہیں۔ بالخصوص جو طالبات کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پڑھتی ہیں، ان کے اندر یہ وبا عام ہے کہ فیشن کے نام پر مختصر لباس کو ترجیح دی جاتی ہے، تیز پرفیوم لگایا جاتا ہے۔ اسلام میں کسی بھی عورت کا خوشبو لگا کر کے باہر نکلنا اور غیر محرموں کے پاس سے گزرنا حرام ہے، اور جتنی سختی سے اس سے بچنے کا حکم دیا گیا تھا، یہ برائی آج کے زمانے کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ایما امرات استعطرت ثم مرت علی القوم لیجدوا ریقها فہی زانیۃ، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ شمار ہوگی۔ بعض عورتیں اس معاملے میں اس قدر غفلت سے کام لیتی ہیں کہ وہ اس کو بالکل معمولی تصور کرتی ہیں، اپنے ڈرائیور، دکاندار، گیٹ کیپر کے پاس سے خوشبو لگا کر کے گزرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی،
شریعت تو اس مسئلے میں اس قدر سختی کرتی ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگانے کے بعد باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہو، چاہے وہ مسجد ہی میں جانے کا ارادہ کیوں نہ رکھتی ہو، تو جب تک وہ غسل جنابت کی طرح مکمل غسل نہ کر لے باہر نہیں جا سکتی۔ پہلے خوشبو کو مٹائے، ختم کرے، اور پھر اس کے بعد باہر جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایما امرات تطیبت ثم خرجت الى المسجد لیوجد ریقا لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابہ۔ فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مسجد کی طرف اس نیت سے جاتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں، تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ غسل جنابت کی طرح وہ اچھی طرح غسل نہ کر لے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج شادی بیاہ اور خوشی کے محفلوں میں اور جلسوں میں کس طریقے سے عورتیں بن ٹھن کر کے جاتی ہیں اور خوشبو لگا کر کے گلی بازاروں میں، میلے ٹھیلوں میں اور تفریح گاہوں کے اندر ویلنٹائن ڈے جیسے تہواروں اور مردوں عورتوں کے اختلاط والی جگہوں میں، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسجدوں میں بھی بے محابہ گھومتی پھرتی ہیں۔ حالانکہ شریعت میں عورتوں کے لیے ایسی زینت بیان کی گئی ہے کہ جس کی رنگت ظاہر اور اس کی خوشبو مخفی ہو۔ عورت کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسی خوشبو لگائے کہ جس میں صرف رنگت ہو لیکن خوشبو نہ ہو۔ اگر تمام تر اسلامی تعلیمات کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلائے اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر کسی غیر محرم کے ساتھ خلوت اختیار کرے، اس کے ساتھ محبت کے راز و نیاز کرے، اسے پھول یا تحائف دے، تو پھر ایسے مرد و عورت کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے بھی شرم و حیا کی چادر کو بالائے طاق رکھے اور بے غیرتی اور بے شرمی کے کاموں میں مگن ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کسی بھی صورت میں ایسے مواقع پر کوئی ذریعہ یا سبب بنتے ہیں تو وہ بھی اس کھلم کھلا بغاوت الہی کے مجرم ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی باپ اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کو یا اہل خانہ میں سے کسی اور کو ویلنٹائن ڈے کے تہوار پر کسی غیر محرم کے ساتھ عشقیہ گفتگو کرتے ہوئے، تحفہ تحائف دیتے ہوئے، بیہودہ محفل میں جاتے ہوئے دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی چشم پوشی کرتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس سے باز پرس نہیں کرتا، تو وہ بھی اس جرم کا برابر کا شریک ہے۔ ایسے انسان کو اسلامی شریعت کے اندر دیوس کہا گیا ہے، اور ایسا آدمی جنتی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، مدمن الخمر والعاق والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث۔ فرمایا تین طرح کے آدمیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت حرام کر دی، ایک ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا دیوس و بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی دیکھ کر کے برداشت کر جاتا ہے۔ اس طرح بے غیرتی کی مختلف صورتیں ہیں جن میں اکثر موجودہ معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں اپنی بیٹی یا بیوی کو غیر محرم مردوں کے ساتھ ملتے اور عشقیہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر کے چشم پوشی کرنا، شادی بیاہ اور دیگر گھریلو تقریبات اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ان کو دوسروں کے ساتھ ملتے ہوئے دیکھنا اور خاموش رہنا، اپنے گھرانے کی کسی عورت کو غیر محرم رشتہ دار مرد کے ساتھ اکیلی سفر کرنے کی اجازت دینا اور بغیر شرعی پردے کے ان کو گھر سے باہر بخوشی جانے دینا، یہ سب حرام صورتیں ہیں۔ اسی طرح برائی اور فساد پھیلانے والے مختلف قسم کے جو ڈائجسٹ ہیں
اور وی سی آر ہیں اور مختلف قسم کے جو آلات ہیں انہیں گھر کی زینت بنانا یہ بھی حرام ہے۔